سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سنو خالق کائنات سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا لفظی ترجمہ، انما بے شک، انما کا معنی بے شک آتا ہے، یقیناً آتا ہے، بلا شبہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی اردو میں کہتا ہے یقیناً میں نے یہ کہا، بے شک میں نے یہ کہا، بلا شبہ میں نے یہ کہا۔ ان تمام لفظوں کے لیے کلام عرب میں انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مؤمنون، مسلمان۔ اس کے بعد لفظ ہے اخوہ، بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا، تو تم صلح کرا دو، بینا درمیان، اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے، واو کا معنی اور ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم پر، ترحمون، رحم کیا جائے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا۔ اب تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس حوالے سے میں نے چند احادیث مبارکہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس مقام پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں، حدیث بخاری شریف کی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی، میرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بیعت لی۔ کس بات پر؟ وہ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، یعنی نبی نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو، یعنی وعدہ کر لو نماز نہیں چھوڑو گے، تو نماز کے قائم کرنے پر میں نے نبی کی بیعت کر لی۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ نمبر 2، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی پر میں نے بارگاہ رسالت میں بیعت کر لی ہے، یعنی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تیسری جو چیز ہے اس کا تعلق اس آیت سے ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ نے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، اگر یہ ذہن نشی ہو جائے اور ہم عمل کریں، جھگڑا فساد خود ہی ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ کے حبیب نے مجھے تعلیم فرمائی، بارگاہ رسالت سے مجھے یہ میسج اور پیغام ملا، اگر کوئی مسلمان ہے، ذہن بنا لو، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنی ہے۔ اب یہ آپ خود دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، اس لیے کہ فرما دے اگر مسلمان ہے، پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ الفاظ ہے لکل مسلم، ہندو کی بات نہیں ہو رہی، کرسچن کی بات نہیں ہو رہی، یہودی کی بات نہیں ہو رہی، مجوسی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نبی نے جو فرمایا اور صحابی نے بیعت کی ہے
वन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, अगर मुसलमान हैं बस खत्म, खैर ख्वाही करो, भलाई करो, बुराई का इरादा मुसलमान से हरगिज़ ना रखना। ये सोच, ये पाकीज़ा तसव्वुर जो है वो हमें इस्लाम पेश करता है। आगे हम बढ़ते हैं आयत नंबर 11 की तरफ। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 है। इसका लफ्जी तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर, ना मजाक उड़ाए, कौमुन, एक कौम, मिन कौमिन, दूसरी कौम का, असा, हो सकता है, अन यकूनु, के वो हो, खैरन, बेहतर, मिनहुम, उनसे, वाव और, ला, ना, निसाउन, औरतें, मिन निसाइन, दूसरी औरतों का, असा, हो सकता है, अन, के, यकुन्ना, वो हो, खैरन, बेहतर, मिन हुन्ना, उनसे, वाव और, ला, ना, तलमिजू, ऐब लगाओ, अनफुसकुम, एक दूसरे पर, वाव और, ला तनाबजू, ना किसी को बुलाओ, बिल अलकाब, बुरे अलकाब से, बिसा, क्या ही बुरा, अल इसम, नाम है, अल फुसूक, फासिक कहलाना, बअदल ईमान, ईमान के बाद, वाव और, मन जो, लम यतुब, तौबा ना करे, फउलाइका, तो वही, हुमुज़ ज़ालिमून, जालिम है। यह लफ्जी तर्जुमा था। अब तफसीरी तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं। ए ईमान वालों, एक कौम के मर्द दूसरी कौम के मर्दों का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो उन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए। हो सकता है कि वो उन मजाक उड़ाने वालियों से बेहतर हो, और एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, और ना किसी को बुरे अलकाब से बुलाओ। ईमान के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है, और जो तौबा ना करे तो वही जालिम है। ये थी सूरह हुजरात की आयत नंबर 11। मैं थोड़ा आपको पीछे की तरफ लाना चाह रहा हूं ताकि ये आयत और क्लियर हो जाए। आपने आयत नंबर 9 में इस अंदाज में पढ़ा, इसको सुनिएगा। आयत नंबर 9, व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू, जब मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, फअस्लिहू बैनहुमा, तो तुम्हारा काम है कि उनके दरमियान तुम सुलह करा दो। आग मत लगाओ, जले पे तेल मत छिड़को, बल्कि उनके दरमियान सुलह करवा दो। ये थी आयत नंबर 9। अभी आपने आयत नंबर 10 की तिलावत सुनी, उसका तर्जुमा भी सुना। उसके अंदर आप देखें, इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा, आपस में भाई भाई हैं। अब जब भाई भाई हैं तो तुम्हारा काम क्या है? रब हमें कहता है फअस्लिहू बैन अखवैकुम, तुम्हारा काम यह है कि इन भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो, झगड़े नहीं करवा, सुलह करवा दो। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर आप तवज्जो दें, सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 और सूरह हुजरात की आयत नंबर 10, दोनों के अंदर एक पैगाम कॉमन है, और वो पैगाम क्या है? वो है सुलह सफाई का। आग नहीं लगाना बल्कि मिलाना है, तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है,
टूटना नहीं है बल्कि जोड़ना है। ये पैगाम आयत नंबर 9 में भी है और यही पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का आयत नंबर 10 के अंदर भी है। लेकिन यहां अल्लाह ने एक और बात बतलाई, और वो बात ये बतलाई कि झगड़े की वजूहात क्या हैं। कुरान ये भी बयान कर रहा है। जो आयत अभी मैंने तिलावत की है, आयत नंबर 11, उस आयत के अंदर जो झगड़े होते हैं उन फसाद और झगड़ों की वजूहात का तस्करा है। अगर हम इसे जड़ से काट देना, झगड़े होंगे ही नहीं, फसाद होंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब गालम गलोच नहीं होगी और दस्तों गिरबान नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, अब खून खराबा नहीं होगा। तो अब जो अगली आयत है, आयत नंबर 11, उनमें वजूहात का तस्करा है। अगर आज हम उस पर अमल करें, वल्लाह हमारे माशरे के अंदर अमन आ जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे, फसाद खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो झगड़े का खत्म होना है, फसाद का खत्म होना है, दस्तों गिरेबान ना होना है, गालम गलोच ना होना है, ये किसके दरमियान है? दो मुस्लिम के दरमियान, दो मुसलमान के दरमियान। अच्छा, अब आयत करीमा फिर आप आ जाएं, आयत नंबर 11। आयत नंबर 11 की तरफ मैं फिर ला रहा हूं, पीछे की तरफ मैं आ रहा हूं, स्क्रीन मुलाहिदा कीजिएगा। खालिक कायनात आयत नंबर 11 के अंदर जो इरशाद फरमाता है, 3 अमराज का तस्करा है, 3 बीमारियों का। पहला क्या देखें, आयत नंबर 11 फिर मैंने निकाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्कर कौम मिन कौमिन, एक मर्द दूसरे मर्द की ठाठा ना हो रहा है, मजाक ना हो रहा है। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कहीं ऐसा ना हो जिसकी मजाक आप उड़ा रहे वो आपसे बेहतर हो। वला निसाउन, और ना ही औरतें, मिन निसाइन, दूसरी औरतों की। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, ऐसा ना हो कि एक औरत जो मजाक उड़ा रही है, जिसका मजाक उड़ा रही है वो उससे बेहतर हो। ये एक बीमारी, मैं इसकी वजाहत आगे करता हूं। अब आए दूसरी बीमारी, ये आयत करीमा में ये अल्फाज है, वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ। और तीसरी बीमारी, वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद ना करो। पता ये चला आयत नंबर 11 के अंदर 3 अमराज का तस्करा है, और अगर हम इन अमराज से बच जाएं तो उम्मीद है कि झगड़े खत्म हो जाए, लड़ाइयां खत्म हो जाए, दस्तों गिरेबान होना ये खत्म हो जाएगा। तो अब पहली जो सूरत है, मैं इसकी वजाहत आज आपके सामने करता हूं। स्क्रीन की तरफ आप मुलाहिदा कीजिएगा। खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्कर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसा मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन्ना। इस आयत करीमा का जो पैगाम है, इसको समझे। खालिक कायनात कहता है, आप किसी की मजाक ना उड़ाए, मुसलमान की बात हो रही, मजाक ना उड़ाए, किसी पर हंसे नहीं। इसलिए कि अगर आप किसी की मजाक उड़ाते हैं या किसी पर हंसते हैं, यह तो अल्लाह को पता है कि आप अल्लाह की बारगाह में बेहतर है या फिर वो आपसे बेहतर है। यह मुझे नहीं पता, यह आपको नहीं पता, यह अल्लाह को इल्म है। अल्लाह यह कहना चाहता है, तुम किसकी मजाक उड़ा रहे हो सकता है तुमसे बेहतर हो। अगर वो तुमसे बेहतर हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो, तो फिर जाहिर बात है ये मेरा कहर है, मेरा कहर है, मेरा गज़ब है। यहां मैं कुछ बातें आपके सामने वादे करना चाह रहा हूं। अब स्क्रीन पर मुलाहिदा करें, एक लफ्ज लिखा हुआ है मिजाह, ये स्क्रीन पर है। अच्छा, दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है इस्तेहज़ा व तमस्खुर। इन दोनों में फर्क क्या है? मिजाह कहते हैं जब हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो ऐसी बातें करना जिससे दिल लगी हो, खुश तबई, यानी आप ऐसी बातें करें सामने वाला मुस्कुराने लगे, इसको मिजाह कहते हैं। और दूसरा क्या? इस्तेहज़ा व तमस्खुर। इसका माना भी यही है कि आप ऐसी बातें करें कि सामने वाला मुस्कुराए, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? सामने वाले का मजाक उड़ाना। आप किसी पर हंस रहे हैं, अगर यह अंदाज इख्तियार किया जाए कि आप किसी पर हंस रहे हैं
اور کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استہزاء. اس کا دوسرا نام ہے تمسخر. یاد رکھیے گا یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. یہ جو آج کل یہ بیماری بڑی چلی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ایک دوسرے پر ہنستے ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن اس کے بجائے ایک مزاح ہے. مزاح خوش طبعی کا نام ہے، دل لگی کا نام ہے. اگر اس کے اندر کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو، اگر کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو بلکہ وہ الفاظ جائز کلمات پر مشتمل ہو، سچ پر مشتمل ہو، یہ جائز ہے اسلام میں. یہ بات ذہن میں رکھے گا. دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. ایک مذاق اڑانا ہے، یہ ناجائز ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ اچھی بات کریں جس سے سامنے والا مسکراتا ہے، خوش طبعی کی بات، دل لگی کی بات، اس سے مسکراہٹ آتی ہے. لیکن ان کلمات کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کلمات کے اندر آپ کسی کا مذاق نہ اڑا رہے ہو، آپ کسی پر ہنس نہ رہے ہو. ایسی اگر آپ گفتگو کریں اسلام میں جائز ہے. اب میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں. 3 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے سنیے گا. پہلی حدیث مبارکہ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. فرماتے صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تدائبنا، یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش طبعی فرما رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے حبیب نے ایسے کلمات صحابہ کے درمیان استعمال فرمائے جس سے انہیں خوشی ہونے لگی، مسکرانے لگے. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے انکا تدائبنا، یا رسول اللہ آپ ہم سے دل لگی کر رہے ہیں، خوش طبعی فرما رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا سنیے گا. فرمایا انی لاقول الا حقا، میں خوش طبعی تو کر رہا ہوں لیکن جن کلمات کے ساتھ کر رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے اور کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا بلکہ تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ جائز ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج کل جو کامیڈین ہے، جو کامیڈین آ رہے ہیں وہ نہ جائز دیکھ رہے ہیں نہ ناجائز دیکھ رہے ہیں بلکہ سامنے والے کے دل کو دکھاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. ایسی گفتگو جس سے سامنے والا خوش ہوتا ہے اور آپ دل لگی کے لیے کرتے اور وہ کلمات جائز ہو، جھوٹ نہ ہو، شرعی حدود کے اندر ہو، تو یہ اسلام کے اندر جائز ہے. اس کا نام ہے مزاح. یہ جائز ہے. اچھا اب آگے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، سنیے گا. حضرت انس سے روایت کریں، بارگاہ رسالت میں ایک خاتون آئی، عمر رسیدہ تھی. بارگاہ رسالت میں عرض کرتی یا رسول اللہ دعا کیجئے نا میں جنت میں چلے جاؤں. اب بات تو اچھی ہے نا، آپ دعا کیجئے میں جنت میں چلے جاؤں. اللہ کے حبیب نے اب خوش طبعی فرمائی، دل لگی فرمائی. آپ نے فرمایا ایک خاتون جنت میں جوان عورت جائے گی. اب وہ تو عمر رسیدہ تھی. اب اللہ کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا بالکل صحیح تھا. کیوں صحیح تھا؟ اس لیے کہ جو عمر رسیدہ دنیا میں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ انہیں جوان کرے گا اور وہ جنت میں مزے لوٹیں گے. آج بھلے بڑھاپا ہو. اب دیکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا، جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، آپ نے فرمایا وہ تو جوان عورت جائے گی. تو تھوڑا وہ سوچنے لگی کیا ہو گیا. یہ اللہ کے حبیب خوش طبعی فرما رہے، دل لگی فرما رہے. فوراً بولتی ہے یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ضرور جاؤ گے لیکن اللہ تمہیں جوان کرے گا پھر جنت میں داخل ہوگی. اب دیکھیں اس سے مسکراہٹ آتی ہے نا، دل جوئی ہوتی ہے. یہ مزاح ہے، یہ اسلام میں جائز ہے. اور اگر یہ بالکل ہی نہ ہو تو پھر تو رکھاپن ہو جائے گا، بالکل سوکھاپن، رکھاپن. لائف کیسے گزرے گی؟ یہ بات ذہن میں رکھے گا. میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، سنیے گا. دوسری حدیث مبارکہ یہ مشکات کی تھی. دوسری حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام جہاد کے لیے تیار ہو رہے تھے. یہ بھی مشکات کی حدیث ہے. ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں اس پر سوار ہوں اور جنگ میں شریک ہو جاؤں. یہ بارگاہ رسالت. اب ظاہر بات ہے جواب کیا آنا چاہیے، ٹھیک ہے اونٹ لے لو. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟
فرمایا اچھا اونٹ کی ضرورت ہے, میں اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں. اب دیکھیں مانگا اونٹ, اور نبی نے کیا فرمایا, میں اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں. اب وہ پریشان ابتدائی طور پر, یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ, جہاد میں تو اونٹ چاہیے نا, بچے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بھی اونٹ ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا. یہ ہے خوش طبعی, یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ بھی نہ رہے تو پھر سوکھا پن آ جائے گا, یعنی زندگی بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے کیا ہے, کسی کے دل کو نہیں دکھانا, کسی کو ستانا نہیں, کسی کا مذاق نہیں اڑانا, اور اس میں جھوٹ کلمات نہ ہو, سچے کلمات ہو. اس کو کہتے ہیں مزاح, اور قیودات کے ساتھ مزاح کرنا یہ جائز ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اب اس صورت میں یہ حرام ہے. اس سے کہ اللہ نے وعدے کر دیا سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں, اگر تم کسی کا مذاق اڑاتے ہو, دل دکھاتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہو. یہاں میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ارشاد فرماتے, بڑے جلیل القدر صحابی. اب ارشاد فرماتے ہیں لو سخرت من قلب, یہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی, توجہ رکھیے گا, ہم نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. فرمایا اگر میں کتے کا مذاق اڑاؤں, توجہ رکھیے گا, کتے کی بات ہو رہی ہے, اور کتا حلال جانور بھی نہیں ہے بھی حرام, حلال جانور تو نہیں ہے. اور بعض علماء, حنفی نہیں, بعض علماء کے نزدیک, یہ حنفی نہیں ہے, ان کے نزدیک کتا نجس العین ہے جیسے سور. بعض علماء, حنفیوں کے نزدیک نہیں ہے, لیکن بعض دیگر علماء کے نزدیک کتا نجس العین ہے, یعنی یہ وہ جانور ہے کہ جو حلال نہیں بلکہ قول باس کے نجس العین, مکمل ناپاک ہے, سر تپا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لو سخرت من قلب, اگر میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں, الامان والعفیس, کتے کا بھی مذاق اڑاؤں, لخشیت ان اکون قلبا, میرا دل گھبراتا ہے, کانپتا ہے, کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. الامان والعفیس. ذرا آپ غور کریں, کتے کا مذاق اڑانا صحابہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے, اور آج ہم نے کوئی کسر ہی نہ چھوڑی. اور یہ جو آپس میں گالم گلوچ, دست و گریبان, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں, مذاق اڑاتے. ہم نے مذاق اڑایا, اس کو برا لگ گیا, یہ لگ گئی چنگاری, اب اس سے لگتی ہے آگ, پھر آگ کے بعد مزید وہ آگے بڑھتے بڑھتے دست و گریبان, بلکہ بعض مرتبہ ہتھیار تک اٹھا لیے جاتے ہیں اور قتل و غارت گری ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے حبیب نے اس آیت میں وجوہات کا تذکرہ فرما دیا, فرمایا یہ امراض ہے جگرے کے, یہ بیماریاں ہیں جگرے کی, اگر تم اس کا علاج کرو گے تو جگرا نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا. دیکھیں میں قرآن سنا رہا ہوں, اللہ نے فرمایا, اور حدیث سنا رہا ہوں, اس کے نبی نے فرمایا, اس لیے چاہیے کہ ہم عمل کریں, ہم عمل کریں. یاد رکھیے گا عمل سے زندگی بنتی ہے, باتوں سے نہیں بنتی. کہتے ہیں کہ جناب میں گفتار کا بادشاہ ہوں, گفتار کا بادشاہ مت بن, کردار کا بادشاہ بن. جب کردار نکھرا ہوگا نا تو دیکھیں ماحول کتنا پاکیزہ, پوتر, صاف ستھرا ہو جائے گا, اور ہماری سوچیں بدل جائیں گی. آج جو ہماری سوچیں نیگیٹو ہیں, ہر بات میں کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہے ہم برا ہی سوچتے ہیں, بس ہر بات میں برا سوچنا, ایسا ذہن بن گیا. اسلام اس کی نفی کرتا ہے, اسلام کہتا ہے اچھی سوچ رکھو, پاکیزہ سوچ رکھو. اگر اچھی سوچ ہوگی, پاکیزہ سوچ ہوگی, تو میاں بیوی میں جھگڑے کہاں ہوں گے, اولاد والدین میں جھگڑے کہاں ہوں گے, بھائی میں جھگڑے کہاں ہوں گے, بہن بھائی میں جھگڑے کہاں ہوں گے, رشتہ داروں میں جھگڑے کہاں ہوں گے, پڑوسیوں میں جھگڑے کہاں ہوں گے, پارٹنرز میں جھگڑے کہاں ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ بدلاؤ آئے, تبدیلی آئے.
یہ پیغام ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے جزء اول کا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بھی سنیے گا, اس لیے کہ ہم ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں نا. جس کا دل ہوتا ہے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, جس کا دل چاہتا ہے ہم اس پر ہنسنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, میں حدیث مبارکہ آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بال بکھرے ہوئے ہوں گے, بکھرے ہوئے بال, کنگانی کیا ہوگا, بکھرے ہوئے بال, اور بال کیا ہوں گے, غبار آلود, مٹی لگی ہوئی. جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو کرات آئے گی, یار یہ کیا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے, تمہیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو. اگر ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوا, یاد رکھو اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لینا, اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے. اب آپ دیکھیں وہ ہمارے سامنے کیسے نظر آئے, کمتر نظر آ رہے ہیں نا, بکھرے ہوئے بال, گرد آلود بال والے, کپڑے میلے کچیلے, لیکن اللہ کے پیارے ہیں. ہم ذلیل سمجھے تھے, ہم کمتر سمجھے تھے, ہم ناچیز سمجھے تھے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بڑا بلند تھا. اللہ نے فرمایا اگر وہ کسی چیز پر, اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لینا تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا. اور یاد رکھیے گا, عزتیں ہیں ہمارے لیے, الحمدللہ فخر ہے. میں تو برملا کہتا ہوں, میں مسلمان ہوں, مسلمان ہونے پر مجھے فخر ہے, اور جو مسلمان ہے اس کے پاس عزت ہے. ہم عزت والے ہیں جناب, ذلیل نہیں ہیں. میں, آپ, ہم سب کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. کشمیر کے مسلمان کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. فلسطین کے مسلمان کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. برما کے مسلمان کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. اور یاد رکھیے گا مسلمان ہیں تو فخر ہے. یہ تکبر کی بات نہیں کر رہا میں, عاجزی ہے ہماری, انکساری ہے. لیکن رب نے کلیئر کر دیا تم مسلمان ہو, اور جب تم مسلمان ہو رب کیا کہتا ہے سنیے گا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کان کھول کے سن لو, ساری عزتیں اللہ کے لیے, ساری عزتیں اس کے رسول کے لیے. اور رب نے کیا فرمایا, جب اس بات کو سنتے ہیں تو سینہ چورا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس قلب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس قلب کے اندر کلمہ توحید و رسالت ہے. تو آگے کے کلمات کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزتیں ہیں, اس کے رسول کے لیے عزتیں ہیں. میرے رب نے کہہ دیا اے مسلمان, تیرے دل کے اندر میرا کلمہ ہے نا, میرے محبوب کا کلمہ ہے, تو تیرے لیے عزتیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اچھا اب مسلمان کی کوئی عزت نہیں, کاٹ دو, مار دو, توڑ دو, ذبح کر دو, مولی گاجر کی طرح کاٹ دو, یہ نیچر کس کا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ساری عزتیں مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن منافق نہیں سمجھتا. اس کو تھوڑی پتا ہے, ان کو نہیں پتا. ساری عزتیں مسلمانوں کے لیے. پتا چلا میں مسلمان ہوں, میرے لیے عزت ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کے لیے عزت ہے. میرا بچہ مسلمان ہے, اس کے لیے عزت ہے. میری بیوی مسلمان ہے, اس کے لیے عزت ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن نے بالکل کلیئر کہہ دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور مسلمان کے مقام کو نہیں جانتا, نہیں سمجھتا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق نہیں سمجھتا. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا, ہر مسلمان کے لیے عزت ہے, لیکن جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے مراتب برابر نہیں ہیں. کوئی اس سے اعلیٰ ہے, کوئی اس سے اعلیٰ ہے. عزت سب کے لیے ہے. اگر میں امام ہوں میری عزت ہے, میں عالم ہوں میری عزت ہے, تو آپ مقتدی ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کی بھی عزت ہے. آپ عوام ہیں, آپ مسلمان ہیں,
آپ کی بھی عزت ہے، لیکن عزت کے درمیان کیا ہے؟ الگ الگ مراتب. دیکھیں باپ کے لیے بھی عزت ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، لیکن فرق ہے نا. ماں کے لیے بھی عزت ہے، بیٹے کے لیے بھی عزت ہے، لیکن فرق ہے. ماں اعلیٰ ہے، باپ اعلیٰ ہے. تو اب اللہ رب العزت بتا رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت اور بڑھ جائے، دیگر سے مقام اور لیول تمہارا اعلیٰ ہو جائے، تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ، یاد رکھ لو تم میں زیادہ عزت والا، زیادہ عزت والا ہر کوئی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کہتا ہے. لیکن زیادہ عزت کس کے لیے؟ خالق کائنات فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے ہر ایک کی عزت ہے، لیکن تم میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. پتا چلا ہم سب عزت والے الحمدللہ، ہمیں اس بات پر فخر ہے، لیکن ہم میں افضل کون ہے؟ زیادہ جو متقی پرہیزگار ہے. مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، وہ سن لیجئے گا. جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، افضل ہے. بخاری کی حدیث ہے، مسجد کوبہ بڑی مشہور مسجد ہے، وہاں جو 2 رکعت جا کر نفل پڑھے نا، عمرے کا ثواب ہے. مسجد کوبہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بڑی عظیم مسجد. یہ اصل ہوا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ بارگاہ رسالت میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس ہیں، مدینے سے کوبہ جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اتنی غربت. اچھا پھر بھی چلو کوبہ تو چلے جائیں گے، لیکن مدینے سے مکہ جانا اس کے لیے پیسے نہیں. تو ہم تو عمرہ اتنا کر نہیں پاتے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ عمرہ کر لیتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دل چھوٹا مت کرو اے میرے صحابیو، جاؤ کوبہ میں جاؤ 2 رکعت نفل پڑھ لو، عمرے کا ثواب مل جائے گا، عمرے کا ثواب مل جائے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا. اب کوبہ مسجد میں ایک امام تھا، ہر رکعت میں کیا پڑھتا ہے پتہ آپ کو؟ سورہ اخلاص. ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہر رکعت میں ہی پڑھے. اچھا فجر کی پہلی رکعت دوسری رکعت یہ صورتیں پڑھے، مغرب میں پہلی دوسری رکعت میں یہی صورت پڑھے، عشاء میں بھی پہلی دوسری رکعت میں یہی پڑھے. یہ جہری نماز ہے، فجر مغرب عشاء. ظہر اثر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا امام پڑھ کے آ رہا ہے، 3 نمازوں میں پتہ چلتا ہے نا، فجر میں مغرب میں اور عشاء میں. وہ پڑھتے سورہ اخلاص. اچھا پیچھے جو نماز پڑھنے والے وہ بھی صحابہ، امامت کرنے والے وہ بھی صحابہ. عرض کرنے لگے یار آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں، اس کو چھوڑ بھی دیں سورہ اخلاص کو. تو امام صاحب نے کیا کہا پتہ ہے؟ امام بھی صحابی، مقتدی بھی صحابی ہیں، دونوں صحابہ اور دونوں عظیم ہیں. ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. امام صاحب نے کہا اچھا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میں چھوڑ دیتا ہوں، کسی اور کو امام رکھو، کوئی اور نماز پڑھا دے گا. اب دیکھیں عزت کیسی، سارے صحابہ تھے، موجود صحابہ تھے، لیکن سارے صحابہ کہتے ہیں نہیں آپ تقوی پرہیزگاری میں ہم سے اعلیٰ ہے، امام تو آپ ہی بنیں گے. دیکھیں عزت زیادہ کس کو ملی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جبکہ سارے صحابہ ہیں، کہتے نہیں امام تو آپ بنیں گے. تو کہا میرے پیچھے پڑھنا ہے تو برداشت کرو، مجھے برداشت کرو. اچھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں دال گل نہیں رہی اور یہ سمجھ نہیں رہے، ظاہر بات ہے صحابہ سب. اب بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب نبی کوبہ تشریف لائے نا تو عرض کرنے یا رسول اللہ ایک شکایت کرنی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہا یہ ہمارے امام صاحب ہے. اب شکایت کرنے والے بھی صحابی، جن کی شکایت کی جا رہی وہ بھی صحابی، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار اس کا لیول اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ امامت کے مصلی پڑھ دے. یا رسول اللہ ہم انہیں کہتے بھائی آپ سورہ اخلاص نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، کوئی اور بھی تو سورت پڑھیں. لیکن جب دیکھیں آپ سورہ اخلاص پڑھتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں نے انہیں کہا، کہاں کہا؟ وہ کہتے ٹھیک ہے میں امامت نہیں کروں گا، چھوڑ دیتا ہوں مصلی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا چھوڑ دیتے تو کسی اور کو کھڑا کر دو، اس میں کیا ہے؟
साहबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम में अच्छे ये हैं, हम चाहते हैं आगे यही खड़े रहे, इमामत के मसले पर। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फिर सुनिए आगे क्या हुआ। अल्लाह के हबीब ने उस साहबी को बुलाया जो इमाम थे मस्जिद कुबा में। इरशाद फरमाया, लोगों की बातें मान लो, हर रकात में सूरह इखलास ही क्यों पढ़ दो? फजर में देखो, मगरिब में देखो, इशा में देखो, कोई और सूरत भी पढ़ लो, वजह क्या है पढ़ने की? वो क्या कहने लगे समझे? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे सूरह इखलास से प्यार हो गया, इश्क, लाओ सूरह इखलास से मुझे प्यार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे मुस्तफ़ा ने जब सुना ना, क्या फरमाया सुनिएगा, फरमाया हुब्बु का, ये तेरा लव है ना सूरह इखलास से, ये तेरी मोहब्बत, ये तेरी चाहत, ये तेरा लगाव सूरह इखलास से, ये क्या करेगा? अदखलकल जन्ना, तुझे जन्नत में ले जाएगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा था, इमामत के मुसल्ले पर किसको खड़ा किया? जबकि सहाबा थे, लेकिन सहाबी में भी वो समझ लगे हम में ये सबसे ज्यादा मुत्तकी है, सबसे ज्यादा परहेजगार है, तो वो इमामत के मुसल्ले पर खड़ा है। तो पता चला हर मुसलमान के लिए इज्जत है, किसी को जलील ना करे, किसी को रुस्वा ना करे। बातें मैं भी कर रहा हूं, बड़े बोल मैं भी कह रहा हूं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो